پاکستان میں ایک بار پھر سرکاری اعزازات کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس بار 355 شخصیات کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کے 1172 اہلکاروں کے لیے فوجی اعزازات بھی منظور کیے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کس کو ایوارڈ ملا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری ایوارڈ کسی شخص کی قابلیت اور کردار کا آخری پیمانہ ہے؟ کیا ریاست سے ملنے والا اعزاز کسی صحافی، کسی ادیب یا کسی فنکار کی آزادی اظہار پر کوئی اخلاقی بوجھ بھی ڈال سکتا ہے؟ کیا ایک صحافی حکومت سے ایوارڈ بھی لے سکتا ہے اور اسی حکومت کے خلاف اسی شدت سے قلم بھی اٹھا سکتا ہے؟ اور اگر حکومت خود کوئی ایسا فیصلہ کرے جسے وہ صحافی آزادی صحافت کے خلاف سمجھتا ہو، تو پھر کیا وہی صحافی حکومت کے دیے ہوئے اعزاز کو اپنے سینے پر سجائے اس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے اعزاز سے زیادہ اپنے اصول کو اہمیت دی؟ کیونکہ بعض اوقات ایوارڈ لینے سے زیادہ بڑا کردار ایوارڈ واپس کرنے میں نظر آتا ہے۔ دوستوں، 14 اگست کو پاکستان میں سول اعزازات کا اعلان ہوا ہے۔ کل 355 شخصیات کو مختلف شعبوں میں سول اعزازات کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اگر ہم شعبوں کی بات کریں تو ان شعبوں میں سیاست، ان شعبوں میں سرکاری خدمات، سائنس، ان شعبوں میں طب، ان شعبوں میں ادب، فنون، صحافت، کھیل، سماجی خدمات اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ اس وقت سینے پر سجنے والے نہیں ہیں۔ 14 اگست کو اعلان ہوا ہے، جبکہ باقاعدہ اس کی جو سرمنی ہے وہ 23 مارچ 2027 کو ہوگی، کیونکہ کابینہ ڈویژن کی پالیسی کے مطابق سول ایوارڈ کے جو نام ہے وہ عموماً 14 اگست کو اعلان کیے جاتے ہیں اور اس کی جو تقریب ہے وہ 23 مارچ کو ہوتی ہے۔ یعنی اب اس کی جو تقریب ہے وہ 23 مارچ 2027 کو ہوگی اور 23 مارچ 2027 کو ان کو ایوارڈ دیں گے۔ لیکن اس سال کی فہرست میں کچھ نام ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اس بحث کو مزید دلچسپ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر نشان امتیاز کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، احسن اقبال اور اس کے ساتھ بلکہ احسن چیمہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی جیسے موجودہ حکومتی عہدیداروں کے نام بھی شامل ہیں۔ اور یہاں ایک سوال پھر یہ بنتا ہے کہ کیا کسی موجودہ وزیر یا حکومتی عہدیدار کو قومی اعزاز ملنا بذات خود غلط ہے؟ اگر کسی شخص نے واقعی غیر معمولی قومی خدمت انجام دی ہے تو اس کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے، لیکن اصل سوال میرٹ اور ٹائمنگ کا ہے۔ جب کوئی شخص خود حکومت کا حصہ ہو، خود پالیسی بنا رہا ہو، اقتدار کے فیصلوں میں خود شامل ہو اور اسی دور حکومت میں اسے ریاست کا سب سے بڑا سول اعزاز مل جائے تو عوام کا سوال کرنا پھر فطری بن جاتا ہے۔ اس اعزاز کی دوستوں بنیاد کیا ہے؟ کون سی مخصوص غیر معمولی خدمت اس اعزاز کا سبب بنی اور کیا وہی معیار حکومت کے مخالف یا غیر وابستہ جو ان کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے؟ یہ سوال کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، یہ ریاستی اعزاز کے معیار کے بارے میں سوال ہے۔ اور اس فہرست میں صحافی بھی شامل ہیں۔ اگر ہم صحافیوں کی بات کریں تو مثال کے طور پر محمد صالح ظافر، حاجی نواز رضا، سید حامد غزنوی، محمد عامر خان، محمد ریاض خان، شعیب احمد، عمار مسعود، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار، اس کے علاوہ عادل شاہزیب، حامد حسن اور تصور عارف سمیت مختلف صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں۔ یہاں ایک انتہائی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحافی کے لیے ریاستی اعزاز کیا ہے؟ اعتراف ہے، احترام ہے، یا پھر ایک ایسا تعلق جس سے صحافی اور اقتدار کے درمیان فاصلہ کم ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے صحافت کا اصل کام حکومت کی تعریف کرنا نہیں، صحافت کا اصل کام حکومت سے سوال کرنا ہے۔ ہاں، کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو پھر آپ سوال یا ان کی تعریف کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں صحافت اور اقتدار کے تعلق میں ایک بنیادی فاصلہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ صرف سرکاری ایوارڈ لینے والوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بھی تاریخ ہے جنہوں نے سرکاری ایوارڈ لینے سے انکار کیا، اور ان میں ایک انتہائی نمایاں نام ضمیر نیازی صاحب کا آتا ہے۔ دوستوں، 1995 میں صدر فاروق احمد خان لغاری نے صحافت میں خدمات کے اعتراف میں ضمیر نیازی کو تمغہ حسن کارکردگی دیا، لیکن ضمیر نیازی نے یہ ایوارڈ واپس کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ کراچی میں تب 6 اخبارات کو بند کرنے کے لیے حکومتی فیصلے کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے احتجاج کے نتیجے میں یہ ایوارڈ نہیں لیا۔ ان کے نزدیک یہ اقدام آزادی صحافت پر حملہ تھا۔ اب ذرا آپ لوگ وہ منظر تصور کریں کہ ایک طرف آپ کو ریاست آپ کو اعزاز دے رہی ہے اور دوسری طرف آپ اسی ریاست کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہیں۔ آسان راستہ کیا تھا
کہ وہ تغمہ لے لیتے، تصویر بنا لیتے، شکریہ ادا کر لیتے اور شاید اگلے دن حکومت کے خلاف ایک نرم سا کالم بھی لکھ دیا جاتا۔ لیکن ضمیر نیازی نے یہ راستہ نہیں چنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کا فیصلہ میرے اصول کے خلاف ہے تو ریاست کا دیا ہوا اعزاز بھی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے دوستوں کہ جب تمغے سے بڑا کردار سامنے آتا ہے، اور ضمیر نیازی صرف تمغہ واپس کرنے والے صحافی نہیں تھے۔ 1990 کی اگر ہم بات کریں تو 1990 میں جو گورنر سندھ ہیں فخر الدین ابراہیم، ان کی خیریت دریافت کرنے آئے ضمیر نیازی صاحب کی، اور وہ گورنر جو سندھ ہے وہ واپسی پر 50,000 روپے کا چیک چھوڑ گئے، تو ضمیر نیازی نے یہ رقم بھی واپس کر دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایک صحافی کو با اختیار طبقے سے مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے اور مالی انعام قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر 1994 کی بات کریں تو 1994 میں بھی حکومت کی جانب سے ان کو 40,000 روپے کی امدادی رقم کا چیک بھیجا گیا تھا، انہوں نے وہ بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہاں پھر سوال رقم کا نہیں ہے، یہاں سوال اصول کا ہے۔ آج کے دور میں جب کوئی معمولی فائدہ بھی بعض لوگوں کے موقف بدل دیتا ہے یار، تب ایک صحافی نے ریاستی عنایت کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میرا قلم کسی مالی جو فائدے کا مقروض نہیں ہو سکتا۔ 1996 میں جب کراچی یونیورسٹی نے ضمیر نیازی کو اعزازی ڈگری دینے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈگری گورنر ہاؤس کی بجائے مجھے کراچی یونیورسٹی میں دی جائے۔ تب بھی ضمیر نیازی صاحب کو دوستوں نے سمجھایا، وائس چانسلر بھی ان کے پاس گئے، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ گورنر ہاؤس ہی آئیں، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اصول پسندی صرف بڑے مواقعوں پر تقریر کرنے کا نام نہیں ہے، اصول اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کے لیے آپ کو آسان راستہ چھوڑنا پڑے، اور ضمیر نیازی اکیلے نہیں تھے۔ یہاں پر اگر پاکستان ٹائمز اور جو ویو پوائنٹ کے ممتاز صحافی مظہر علی خان کی اہلیہ طاہرہ مظہر علی خان نے بھی اپنے مرحوم شوہر کو دیا جانے والا ستارہ امتیاز وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا یہ موقف تھا کہ جس شخص کے ساتھ مختلف حکومتوں نے زندگی بھر اختلاف رکھا، اس کی خدمت کو تسلیم کرنے کے لیے اب ریاستی تصدیق کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک انتہائی طاقتور تصور تھا۔ دوستوں، کیا کسی صحافی کی ساکھ ریاست کے ایوارڈ سے بنتی ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، یا صحافی کی ساکھ اس کے قلم، کردار اور عوام کے اعتماد سے بنتی ہے؟ اب واپس آتے ہیں 2026 کے پاکستان کی طرف۔ دوستوں، 355 ایوارڈز کا اعلان ہو چکا ہے، صحافی بھی فہرست میں ہیں، حکومتی عہدیدار بھی فہرست میں ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، فنکار بھی ہیں، کھلاڑی بھی ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں۔ یقیناً ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے واقعتاً ہی غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں گی، لہٰذا ہم اگر ہر ایوارڈ پر سوال اٹھانے لگ جائیں تو وہ بھی میرے خیال سے درست عمل نہیں ہوگا۔ لیکن صحافت کے معاملے میں معیار میرے خیال سے کچھ زیادہ سخت ہونا چاہیے، کیونکہ صحافی کا اصل ایوارڈ حکومت کا دیا ہوا تمغہ نہیں، صحافی کا اصل ایوارڈ عوام کا اعتماد ہے، اور صحافی کا اصل امتحان ایوارڈ لینے کے دن نہیں ہوتا، اصل امتحان اس دن ہوتا ہے جب حکومت آپ سے ناراض ہو، جب طاقتور آپ کو خاموش کرانا چاہیں، جب آپ کے ادارے پر دباؤ ہو اور آپ کے سامنے دو راستے ہوں، خاموشی یا پھر سچ۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ سینے پر لگا تمغہ صرف دھات ہے یا کردار کی کوئی قیمت بھی ہے۔ تو آج کا سوال کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک حکومت سے نہیں ہے، اور کسی ایک ایوارڈ سے بھی نہیں ہے، سوال پورے نظام سے ہے کہ ریاستی ایوارڈ آخر کس چیز کا اعتراف ہے؟ کیا یہ واقعتاً ہی غیر معمولی قومی خدمت کا اعتراف ہے؟ اگر ہے تو اس کا معیار عوام کے سامنے کتنا واضح ہے؟ اگر واضح نہیں تو واضح کیا جائے، اور جب موجودہ حکومتی عہدیداروں کو بڑے بڑے قومی ایوارڈز دیے جائیں تو کیا اس فیصلے کی وجوہات بھی اتنی ہی شفاف ہونی چاہیے جتنی کسی دوسرے شخص کے معاملے میں ہیں؟ اور صحافی کے لیے سب سے بڑا سوال کہ کیا سرکاری تمغہ لینے کے بعد بھی وہ اسی حکومت کے خلاف اتنی ہی بے خوفی سے لکھ سکیں گے جس حکومت نے انہیں اعزاز دیا ہے؟ کیونکہ ضمیر نیازی نے ہمیں ایک مختلف راستہ دکھایا ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تمغہ واپس کیا جا سکتا ہے لیکن اصول واپس نہیں کیے جاتے۔